نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹرز، آج ہماری نیو کلاس ہے بایوگرافی کی۔ پچھلی کلاس تک ہم نے جانا کہ کس طرح مکہ میں آبادی ہوئی، کس طرح بنو جرہم قبیلہ وہاں آ کے آباد ہوا اور حجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ وہاں رہنا شروع ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی بچے 10-12 سال کی عمر کے قریب کے ہوں گے، جو بچے ہوتے ہیں کھیلنے کودنے والے، اس عمر تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگلے دن آپ اٹھے، آپ نے کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ پھر دوسری رات بھی آپ کو یہی خواب دکھایا گیا، اسی طرح تیسری رات بھی، یعنی مسلسل 3 رات آپ نے ایک ہی خواب دیکھا۔ تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ مجھ سے ایسا چاہتا ہے۔ اب اللہ اکبر، آپ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست، آپ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے تھے، جیسا اللہ آپ سے چاہتا تھا آپ ویسا ہی کرتے تھے۔ اللہ کا یہ حکم، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ جان کر آپ چل دیے اسماعیل علیہ السلام کی طرف ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ اب آپ پہنچتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اب آپ ان کا دیکھیے، ان کا اللہ سے محبت، اللہ پر توقع دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ وہ کریں جو آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، یعنی قربانی پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابا آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے گا، تاکہ میرے ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائیں، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیتے ہیں تاکہ بیٹے کی شکل دیکھ کر دل میں باپ کی محبت نہ جاگ جائے، باپ کی محبت نہ پیدا ہو اور اللہ کی محبت میں شریک نہ ہو جائے۔ تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ آپ چھری اٹھاتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں، پر چھری چلتی نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے چھری کو کہ وہ چلے۔ اسی طرح جس طرح اللہ نے آگ کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلائے، اسی طرح آج اللہ نے چھری کو حکم نہیں دیا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں پر چھری چل نہیں رہی ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام جنت کا ایک مینڈا لا کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام پھر سے کوشش کرتے ہیں تو چھری چل جاتی ہے، مینڈا ذبح ہو جاتا ہے۔ اب فوراً سے ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھتے ہیں، ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہاں، مطلب ایک سکون ہو جاتا ہے کہ میں نے وہ کر دیا جو میرا رب مجھ سے چاہتا تھا۔ تو اب جب وہ اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس مینڈا ذبح ہوا ہے اور سامنے اسماعیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی یادگار میں جو ہم بقرعید پہ جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی کی یادگار ہے، اسی عمل کی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اسی عمل کی یادگار ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے خلیل کو آزمایا ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ بے شک وہ ہم سے، ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ہمیں تکلیف تو نہیں دے سکتا،
وہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، وہ ہمارا برا نہیں چاہتا ہے۔ وہ اگر ہم پر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمیں آزماتا ہے۔ تبھی تو جانے گا، تبھی تو پتہ چلے گا، یا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، یا ہمارے دل میں خالص اس کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کا محبوب ہو جانا بڑا آسان ہے، اس کا دوست بن جانا کیا، اس کی محبت میں شرک نہ کرو۔ اگر دل میں اس کی محبت ہے تو خالص اس کی ہی محبت رکھو۔ اللہ نے اور رشتوں سے محبت کرنے سے، اب اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں رہنا ہے، منع نہیں کیا ہے اور اس سے محبت کرنے سے یا کچھ، لیکن ہماری پریارٹی جو ہونی چاہیے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہونی چاہیے۔ اس کی محبت کے آگے ہمیں کسی اور کی محبت کو اوپر نہیں کر لینا چاہیے۔ سب سے اوپر، سب سے ہائی لیول پہ ہمارے لیے جو ہونا چاہیے وہ اللہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ اور کسی اور چیز کے درمیان ہمیں چننا پڑے تو ہم اللہ کو چنیں۔ ایسی محبت، ایسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ تو اس طرح اس واقعے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ پڑ جاتا ہے، آپ ذبیح اللہ نام سے جانے لگے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر سورہ صافات میں ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی واقعہ موجود کیا ہے اور بتایا ہے۔ اب کچھ ٹائم بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ دیکھیں، کعبہ جو تھا وہ آدم علیہ السلام کے ٹائم سے تھا۔ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ ہم نے کوئز میں بھی یہ کویشچن رکھا تھا، حالانکہ اس ٹاپک کا کویشچن ہے پر ہم نے وہاں رکھ دیا تھا جسٹ ٹو چیک کہ کتنے لوگ جانتے ہیں کتنے نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے صحیح جواب دیا اور کچھ کا یہ آنسر غلط تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر کری، لیکن نوح علیہ السلام کے ٹائم پر جو ان کی قوم پر عذاب آیا تھا، اللہ نے جو طوفان بھیجا تھا اس میں آلموسٹ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ تو کعبہ کی جو ظاہری شکل تھی وہ بھی اس میں چھپ گئی تھی، دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ کعبہ کی تعمیر کریں، اسی جگہ پر جہاں پر تھا کعبہ، بس اس کی ظاہری شکل نہیں دکھائی دیتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر تعمیر کرنا شروع کری۔ اور کعبہ وہیں ہے مکہ میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، اسی جگہ پر۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ تو اب کچھ جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک تو وہ اینٹیں لگاتے ہیں، پھر جب ان کا ہاتھ پہنچنا نہیں، اوپر مطلب نہیں جاتا ہے، تو یہاں پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ایک پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں اینٹیں لگانے کے لیے، تو وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، ایسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر اس میں جم جاتے ہیں تاکہ آپ ادھر ادھر نہ گریں۔ اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا، مطلب جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اگر اوپر ہونا ہوتا تھا تو وہ اوپر ہو جاتا تھا، رائٹ ہونا ہوتا تھا تو رائٹ ہو جاتا تھا، لیفٹ ہونا ہوتا تھا تو لیفٹ ہو جاتا تھا، جیسا آپ کو مطلب کنسٹرکشن کرنے کے لیے جیسا آپ کو موو ہونا ہوتا تھا وہ پتھر ویسے ہی ویسے ہوا میں اڑتا تھا۔ تو آج جو لوگ کعبۃ اللہ جا چکے ہیں، کعبہ کی زیارت کر چکے ہیں، انہوں نے مقام ابراہیم دیکھا ہوگا، وہ اسی پتھر کو کہتے ہیں، اور وہاں وہ پتھر موجود ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، تو وہ یہی ہے مقام ابراہیم، اسی پتھر کو کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود کیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مصلی بنا دیا ہے، مطلب کہ جو بھی وہاں جاتے ہیں وہ 2 رکعت نماز وہاں پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر۔ تو وہ یہی ہے جو وہ پتھر کی خاصیت تھی، وہ یہی پتھر ہے۔ اللہ اکبر، شان دیکھیں کہ اتنے برس ہو گئے لیکن وہ آج تک موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہماری عبرت کے لیے، ہمیں جاننے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، یہ سب چیزیں آج تک ایسے ہی موجود ہیں۔
لیکن ہماری غفلت دیکھیے یا شیطان ہم پر اس قدر حاوی ہو گیا ہے کہ ہم پھر بھی اسے نہیں جانتے، پھر بھی اسے نہیں پہچانتے، اس قدر ہم دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، اور حجر اسود ابراہیم علیہ السلام جنت سے لائے تھے پتھر، اسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ میں لگایا تھا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے ہی کافی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، جس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی وہ یہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد۔ اس دعا میں اس کا ترجمہ میں بتاتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، اس قوم میں ایک ایسا نبی مبعوث فرمائیے جو ان پر آپ کی آیاتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس اہم دعا کی مصداق ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھی۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے تو آپ فرماتے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی ثمرات میں سے ہوں۔ انہوں نے جو دعا مانگی تھی ان کی دعا کی تکمیل میری بعثت کے ذریعے سے ہوئی۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل میں، مطلب آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اس نسل میں بھیجا تھا مکہ میں۔ پھر اب اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف پہنچتے ہیں اور بنو جرم قبیلے کی ہی ایک لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو ایک بار اسماعیل علیہ السلام باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں جنگل میں شکار پر، تو ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں ان کے گھر ملنے کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے حال چال، ویسے ہی آتے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام تو گھر پر ہوتے نہیں ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جب پہنچتے ہیں اور ان کی اہلیہ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو باہر گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیسی گزر رہی ہے، کیا حال ہے، تو بڑی ناشکری کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ بہت تنگی ہے اور مطلب اس طریقے سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ کے جاتے ہیں کہ جب وہ آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل دیں۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام گھر آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کوئی آیا تھا یا نہیں، تو اہلیہ ان کی بتاتی ہیں کہ اس طرح ایک بڑے میاں آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل دیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ میرے باپ تھے، اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اس طرح دنیا میں سب سے پہلا طلاق اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا اپنی پہلی بیوی کو۔ تو پھر اس کے بعد بنو جرم قبیلے کے سردار کی بیٹی سے ہی آپ کی دوسری شادی ہوتی ہے۔ اتفاق سے اس بار بھی جب ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں ہوتے ہیں، تو آپ اہلیہ سے پوچھتے ہیں تو بتاتی ہیں کہ وہ روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، اور کافی مطلب اچھے سے پیش آتی ہیں، کافی ہوتا ہے نا مہمان نوازی، ایسے پیش آتی ہیں، اچھا سے پیش آتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ کے جاتے ہیں کہ انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا اپنی چوکھٹ مضبوطی سے تھامے رہیں۔ تو جب آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام گھر تو وہ اہلیہ سے پوچھتے ہیں، اہلیہ بتاتی ہیں سب ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے باپ تھے اور وہ مجھ سے کہہ کے گئے ہیں، یعنی اب ہم اور تم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تو اس طرح اس دوسری بیوی سے آپ کی نسل شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ آپ نے ایک ناشکر عورت سے آپ کی نسل آگے بڑھانا بھی مطلب منظور نہیں سمجھا، اور ہم کس قدر ناشکرے ہیں کہ آپ کی امت میں سے ہیں اور اس قدر ناشکرے ہیں۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نسل آگے چل پڑی۔ تو اس
سے پتہ چلتا ہے اب ہمیں کہ کس طرح اسماعیل علیہ السلام کا خاندان چلا. اور اس درمیان جیسے میں نے پہلے بتا چکی ہوں کہ کوئی اور نبی نہیں آیا تھا، کسی اور نبی کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبوت ملی ہے اس خاندان میں. جبکہ حضرت اسحاق کے ذریعے جو نسل پھیلی تھی اس میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب اس نسل میں آئے ہیں. میں پہلے یہ سب کچھ سمجھا چکی ہوں آپ کو. آخری مطلب عیسیٰ علیہ السلام یا علیہ السلام تک سارے نبی اس نسل میں آئے ہیں. اور اس کے بعد تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو وہ آپ آئے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، ان کے خاندان میں سے. تو اس طرح اب ہمیں یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے کس طرح مکہ آباد ہوا، کعبہ کی تعمیر، کیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی، کیسے آپ وہاں پہنچے. ایک پکچر کریٹ ہو گئی. اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھا ہم نے، لیکن ہمیں ایک آئیڈیا ہو گیا، ایک مل گیا ہے کس طرح کیسے کیسے کیا ہوا. انشاءاللہ اب ہم آگے پڑھیں گے دوسری کلاس میں کہ آگے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پہنچیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.